ابو داؤد کے اندر یہ مرفوع حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے والد عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے چچا جان، میں آپ کو عطا نہ کروں، میں آپ کو کوئی چیز گفٹ کے طور پر نہ دوں کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، قدیم اور جدید، چھوٹے اور بڑے، جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں کیے تمام گناہ اس کی برکت سے معاف فرما۔ اب مجھے بتائیں اتنے زیادہ فضائل کسی اور نماز کے لیے رپورٹ ہوئے؟ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو 4 رکعت نماز تعلیم کرتا ہوں جس میں آپ نے 75 ٹائمز یہ ہر رکعت میں کلمات ریپیٹ کرنے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ ایک موقع ہے جہاں پر 15 ٹائمز ہے، باقی ہر جگہ آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ یعنی اوریجنل نماز اپنی جگہ پہ رہے گی، ہر رکن اپنی جگہ پر رہے گا، بس اس رکن میں جو ہم عام نماز میں پڑھتے ہیں نا، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات ایڈ کر دیں۔ اب قیام میں ہم سورۃ الفاتحہ اور سورت کے بعد رکوع میں جانے لگتے ہیں نا، اس سے پہلے آپ نے یہ 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، اب ہر جگہ 10 دفعہ ہے سوائے قیام۔ پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 دفعہ یعنی قومے میں۔ پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے تو رب اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد دوبارہ سے بیٹھتے ہیں ہم جلسہ استراحت کے اندر اور پھر اٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک واحد نماز ہے، اس میں جلسہ استراحت کے اندر بھی 10 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے، تو یہ 75 ٹائمز پورا ہو جائے گا۔ تشہد میں جب بیٹھنا ہے تو تشہد میں بھی آپ نے، افضل تو یہ ہے کہ آپ پورا تشہد پڑھیں درود شریف سمیت، اس کے بعد آپ یہ 10 دفعہ تسبیحات کریں، اور آخری تشہد میں بھی 10 دفعہ تسبیحات تشہد کے بعد ہی کریں، کیونکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ پر باقی رہے۔ تو یہ 300 مرتبہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ چچا جان ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو ادا کریں، روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر جمعے کو نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں 1 دفعہ، ہر مہینے نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 مرتبہ، رمضان میں تو پڑھ ہی سکتا ہے بندہ یار، اعتکاف والے تو ضرور پڑھیں، ہر تاک رات میں پڑھیں، اور اگر سال میں بھی 1 دفعہ نہ پڑھ سکو تو زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھنا۔ یہ نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے۔ اب اس کے بعد بدبختی ہے کوئی اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کبھی پڑھتا نہیں ہے۔ رمضان میں تو ضرور پڑھے، ایک فضیلت والی نماز ہے، اتنے زیادہ اس کے فضائل حاصل ہونے والے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو کلمات ہیں ان کے فضائل جو الگ سے احادیث میں رپورٹ ہوئے ہیں اسے ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ جو تسبیحات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تو بڑی مشہور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی علیہ السلام سے غلام مانگنے گئی تھی، بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اس میں میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ کلمات تحفے کے طور پر دیے تھے، اسی وجہ سے انہیں تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس میں 3 کلمات تھے، سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر۔ سبحان اللہ اور الحمد للہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ٹوٹل مل کے 100 ٹائمز بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ تینوں کلمات 33 دفعہ پڑھ لے اور پھر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ یہ دونوں طریقے سے سنت ہے، یا تو تینوں 33 دفعہ پڑھا جائے اور پھر یہ 99 بن جائے اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، یا پھر 100 پورا کرنے کے لیے 1 دفعہ اللہ اکبر پڑھ دیں، یعنی اللہ اکبر 34 دفعہ۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لی ہے, امام مسلم نے پوری سند کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات بہت محبوب ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی ترتیب میں بھی کوئی حرج نہیں, یعنی ضروری نہیں کہ اسی ترتیب سے پڑھنا ہے. کوئی اللہ اکبر پہلے پڑھ لیتا ہے, لا الہ الا اللہ بعد میں پڑھ لیتا ہے, ترتیب کوئی ایشو نہیں ہے. اصل یہ 4 کلمات ہیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ 4 کلمات مجھے پڑھنا ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے اس سے بڑھ کر یہ 4 کلمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے محبوب ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نماز کے بعد بھی یہ 4 کلمات تعلیم کی ہیں 25 مرتبہ. وہی 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے 25 دفعہ سبحان اللہ, 25 دفعہ الحمدللہ, 25 دفعہ لا الہ الا اللہ اور 25 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے کئی ایک لیکچرز میں بیان کی ہے. وہ حدیث جامع ترمذی میں بھی موجود ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے. اس کی جو صحیح سند ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے جو